جسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ یہ بینکس بھی مختلف آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور کمپنیز ہیں جو کہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے، جس کے تھرو آپ انٹرنیٹ کے اوپر شاپنگ کر سکتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی قسم کی کوئی ہوسٹنگ لینی ہو، ڈومین نیم لینا ہو، یا کوئی پروڈکٹ لینا ہو، یا کسی بھی چیز کا آرڈر آن لائن اگر آپ نے کرنا ہو، تو ماسٹر کارڈز اور ویزا کارڈ جو ہے یہ بیسکلی ڈیبٹ کارڈز ہوتے ہیں، اور یہ جو پیونیر کا ہے اس کو آپ کریڈٹ کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس میں پیسے ہو آپ کے اکاؤنٹ میں تو اس سے آپ خریداری کر سکتے ہیں، اور یہ ایکسیپٹیبل ہے، میں نے خود یوز کیا ہے اس کو، اس سے آپ کوئی بھی چیز آن لائن جو ہے پرچیز کر سکتے ہیں، ایکسیپٹیڈ ہوتا ہے۔ اکثر پاکستان میں جو بینکس آپ کو جو کارڈ پرووائڈ کرتے ہیں، ماسٹر کارڈز، یا ماسٹر کارڈ تو پاکستان میں خیر نہیں ہے، ویزا کارڈز ہوتے ہیں جو اے ٹی ایم کارڈز ہوتے ہیں، یا اس کو آپ ڈیبٹ کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ زیادہ تر آن لائن کام نہیں کرتے، یعنی کہ آپ فیس بک پہ یوز کرتے ہیں ایڈز کے پیمنٹ کرنے کے لیے، یا کوئی اور چیز پرچیز کرتے ہیں تو وہاں پر اکثر وہ فیل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ماسٹر کارڈ جو پیونیر کا ہے یہ ہر جگہ کام کرتا ہے۔ تو ان کارڈز کی مدد سے آپ یہ پیونیر کا جو ماسٹر کارڈ ہے اس کے اوپر ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے، اس کے ذریعے آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں، آن لائن پیمنٹ سینڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو، اور یہ پے پال جو ہے چونکہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، پاکستان میں کام نہیں کرتا پے پال، تو اس کا ایک بالکل کلوز الٹرنیٹیو ہے یہ، اور اس کی جگہ تقریباً 70-80% جو ہے یا 90% آپ کا کام جو ہے پیونیر کے کارڈ سے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے آپ موسٹلی جو چیزیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو آن لائن ٹرانزیکشنز کے علاوہ، یعنی کہ آن لائن شاپنگ کے علاوہ، اس میں آپ پیسے بھی لوڈ کر سکتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ سے، یا اپنے کسی اور جگہ پہ آپ نے کوئی اگر ارننگ وغیرہ کی ہو، تو موسٹ آف دا کمپنیز جو ہے ڈے بائی ڈے پیونیر جو ہے اپنے پاس رجسٹر کرتا ہے، تو تمام جو کمپنیز ہیں، یو ایس کمپنیز خاص طور پر، ان سب سے آپ کی پیمنٹ یہاں پر آ سکتی ہے، یعنی پیونیر کے اندر۔ فار ایگزامپل انفو لنکس سے آپ کی پیمنٹ آ سکتی ہے، اور ڈیس.com جو کہ ایک بڑی ویب سائٹ ہے فری لینسرز کے لیے، اس سے آپ کی پیمنٹ آ سکتی ہے۔ اسی طرح جو fever.com ہے اس سے آپ کی پیمنٹ آ سکتی ہے۔ اس طرح بہت ساری ویب سائٹس ہے، سوری fiverr.com، بہت ساری سائٹس ہے جو پیونیر میں کو سپورٹ کرتی ہے، اور پیونیر میں کے کارڈ میں اس کے پیسے ڈائریکٹلی آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، اور پھر آپ کے کارڈ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مطلب ہے کہ آپ اس میں پیسے ریسیو کر سکتے ہیں، اور اس کو آن لائن یوز کر سکتے ہیں شاپنگ وغیرہ کے لیے۔ اب جو سیکنڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیسے کیسے ودرا کر سکتے ہیں اس سے، وہ اس کا بھی ایزی طریقہ ہے۔ آپ یہ کارڈ پاکستان میں کچھ بینکس ہے جو ماسٹر کارڈ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہاں کے اے ٹی ایم جو مشینز ہوتے ہیں وہاں سے آپ یہ پیسے ودرا کر سکتے ہیں اپنے اے ٹی ایم کارڈ۔ یہ کارڈ جو ہے ایز اے اے ٹی ایم بھی کام کرے گا، جو ماسٹر کارڈ ہے پیونیر کا، اور ڈیبٹ کارڈ کے طور پر بھی کام کرے گا، اور کریڈٹ کارڈ کے طور پر بھی کام کرے گا۔ تو آپ آن لائن اس کو یوز کرنے کے علاوہ اس سے پیسے جو ہے کسی بھی اے ٹی ایم میں جا کے، یعنی جو مخصوص اے ٹی ایم ہے جہاں پر ماسٹر کارڈ سپورٹڈ ہے، ماسٹر کارڈ کا وہاں پر لوگو لگا ہوا ہوگا اس اے ٹی ایم کے ساتھ، جہاں پر یہ سپورٹڈ ہوگا، تو اس سے آپ جو ہے یہ مطلب ہے پیسے اپنا وڈرا کر سکتے ہیں پاکستان میں بھی اور کسی بھی کنٹری میں۔ تو اس کی جو پیونیر کارڈ جو ہے کہ میں آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ اس میں جو ہے ریسیو پیمنٹس کسی بھی کمپنی سے، یو ایس ریلیٹڈ کمپنی، اس سے پیسے ریسیو کر سکتے ہیں، اور ودرا کر سکتے ہیں، ودرا منی ان پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر 4 پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو ایک یو ایس بینک اکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے بھی آپ پیسے جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں ٹیمپریری پیونیر کے ذریعے۔ اب یہ تو ساری چیزیں ہیں۔ اب پاکستان میں یہ کارڈ کیسے آپ کو ریسیو ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سمپلی جو ہے جا کے payoneer.com پر وہاں سے آپ نے جوائن کرنا ہے پیونیر کو، اور جیسے آپ جوائن کرتے ہیں آپ نے اپنی ڈیٹیلز بالکل ٹھیک دینی ہوتی ہے، ایکوریٹ، جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر ہوتی ہے، جو آپ کا ایڈریس ہوتا ہے ایکوریٹ، تاکہ وہ کارڈ پر جیسے ہی آپ اپلائی کرتے ہیں کارڈ کے لیے، یعنی جب سائن اپ ہوتے ہیں، رجسٹر ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کارڈ آرڈر کر رہے ہیں، تو کارڈ آپ کو فریلی شپ کیا جاتا ہے، یعنی سینڈ کر دیا جاتا ہے آپ کی ایڈریس پہ جو آپ نے وہاں پر دیا ہوا ہوتا ہے، تو اس ایڈریس کے اوپر آپ کو کارڈ سینڈ کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر وہ تقریباً
15 دن سے لے کے 25 دن کے درمیان میں مل جاتا ہے اکثر لوگوں کو. لیکن آپ ایسا ایڈریس اس میں دیں گے جو کہ آپ کو اس کے اوپر جو ہے کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، یعنی کہ ایسا کوئی ایڈریس دیں گے جس پہ پاکستان کا جو لوکل پوسٹ ہے اس کے ذریعے کوئی پوسٹ آ سکتی ہو. اس کا بڑا احتیاط کر لیجئے، کیونکہ میں نے شروع میں اس پہ 2-3 بار اپلائی کیا تھا اور وہ ایڈریس کچھ اچھا نہیں تھا، یعنی کہ پاکستان پوسٹ جو لوکل پوسٹ ہے وہ اس پہ یہ چیز زیادہ نہیں آتی تھی، تو اسی وجہ سے اس نے مسئلہ کیا، وہ کارڈ نہیں پہنچا. پھر جب میں نے لاسٹ ٹائم ٹرائی کیا تو کارڈ مجھے مل گیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ بہت عرصے بعد وہ کارڈ ملا. تو آپ اس چیز میں بڑا خیال رکھیں کہ وہاں پہلے کنفرم کرے وہ ایڈریس دے جہاں پر پہلے پاکستان پوسٹ لوکل پوسٹ ہے، کیونکہ آپ کو ٹی سی ایس سے یا ڈی ایچ ایل وغیرہ سے نہیں بھیج سکتے اسٹارٹنگ میں. تو یہ ہے کہ آپ کو لوکل پوسٹ سے یہ بھیجیں گے اور وہ آپ کو ملنا چاہیے. ملنے کے بعد جو ہے اس کارڈ کی ویسے تو اسٹارٹنگ میں کوئی چارجز نہیں ہے، لیکن جب آپ کارڈ آپ کو مل گیا، آپ نے اس میں پیسے لوڈ کی ہے، تو $19 جو ہے اس کی ایکٹیویشن فیس ہوتی ہے جب آپ ایکٹیو کرتے ہیں اس کارڈ کو. جب آپ کو مل جاتا ہے آپ کو سب سے پہلے اس کو ایکٹیو کرنا ہوتا ہے اپنے اکاؤنٹ میں جا کے، پیونیر کے اکاؤنٹ میں. تو ایکٹیو کرنے کے بعد جو ہے آپ 19 جب اس میں پیسے آ جائیں گے تو $19 اس کی ٹوٹل جو ہے ایکٹیویشن چارجز ہے. اس کے بعد ایئرلی یعنی کہ ہر سال آپ سے یہ تقریباً کوئی $28-30 اس طرح کے جو ہے 30 کے اندر ہی ہوتے ہیں، وہ سالانہ ان کی فیس ہے اس کارڈ کی. باقی آپ یوز کریں جو بھی مطلب یوز کرنا چاہتے ہیں. اور اے ٹی ایم سے جب پیسے نکالیں گے تو وہاں پر آئی تھنک یہ آپ سے کوئی 2% یا 2 سے 3% کے درمیان جو ہے یہ کاٹ لیتے ہیں، لیکن وہ اتنا نہیں بنتا. پھر بھی جو ہے آپ کو مطلب ہے کہ اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا، پیسے آپ کو مل جاتے ہیں. یعنی کہ اتنی فیس تو ان کی حق بنتی ہے کیونکہ بڑی سروسز آپ کو دے رہے ہیں، یو ایس اے کا ایک بینک اکاؤنٹ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. انہی ہاؤ ابھی آپ نے سمپلی جانا ہے payoneer.com پہ. payoneer.com پہ جا کے یہ لکھا ہوا ہے نا دیکھیں کہ آپ پیسے سینڈ کر سکتے ہیں اور ریسیو کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یا آپ سینڈ پہ کلک کریے یا ریسیو پہ کلک کریے، آپ کے پاس جو ہے رجسٹریشن کا وہ آ جائے گا. یہ جو ان کے وہ ہے رجسٹریشن فارم ہے یہ آ جائے گا. اس میں آپ نے نام جو ہے بڑا اپنا احتیاط سے دینا ہے، اپنا فل نیم دینا ہے. مثال کے طور پہ میں اس میں نیم دے دیتا ہوں ایک عارضی طور پہ اپنا فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم. اس کے بعد ای میل ایڈریس آپ نے دینا ہوتا ہے. اس میں فار ایگزامپل میں اس کے اندر جو ہے کوئی ایسا ای میل دے دیتا ہوں جو کہ اب بھی میرے پاس مطلب موجود ہو. english@gmail.com ایک ای میل میں نے دے دی ہے یہاں پر، اور اسی ای میل کو میں کاپی کر کے نیچے بھی دے دیتا ہوں. اور ایک ڈیٹ آف برتھ بھی میں دے دیتا ہوں، فار ایگزامپل 1990 کا دے دیا. تو آپ کو نیکسٹ کا یہ بٹن آ جائے گا. جیسے سمپلی آپ نے یہ پہلے پیج پہ تو یہ اتنا کچھ نہیں ہے، یہ نیم اور ای میل ایڈریس اور ڈیٹ آف برتھ. لیکن ڈیٹ آف برتھ میں آپ خیال کیجئے کہ بالکل ایگزیکٹ وہ ڈیٹ آف برتھ دے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ. اپنا آئی ڈی کارڈ ہاتھ میں لے کے یہاں پر جو ہے اس سے ڈیٹ انٹر کرے تاکہ آپ کو اپنا جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ یاد ہو. تو پھر جو ہے آگے آپ سے سم ٹائمز یہ پوچھتے ہیں جب آپ پیسے بھیجتے ہیں یا کوئی ایسے سچویشن آ جاتی ہے، تو اگر یہ آپ بھول گئے تو پھر جو ہے مسئلہ ہو سکتا ہے. اسی لیے جو ہے یہ لازمی وہ ایگزیکٹ دے دیا کریں. نیکسٹ پہ جاتے ہیں. پلیز فل ان ویلڈ ڈیٹ جنوری کہہ رہے کہ یہ ڈیٹ صحیح نہیں ہے. ڈیٹ آف برتھ از لسٹ ان یور گورنمنٹ ایشوڈ آئی ڈی کارڈ. اچھا جی، کہہ رہے کہ گورنمنٹ آئی ڈی کارڈ میں جو وہ ہے وہی دے دے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، نو پرابلم. میں کوئی اور دے دیتا ہوں اور میں کر دیتا ہوں. اوکے نیکسٹ. اب نیکسٹ آ گیا. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ آ گیا. اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کنٹری سلیکٹ کرنی ہے. کنٹری آپ پاکستان سلیکٹ کریں یا جہاں پر آپ ہو وہ کنٹری سلیکٹ کریں. اس کے بعد یہ ایڈریس جو ہے یہاں پر جو ایڈریس آپ دیں گے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ ایڈریس بالکل ایکوریٹ دے، اس میں کوئی غلطی نہ کرے گی. اور اس میں اگر آپ نے غلطی کر لی نا تو دیٹس مین کہ پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے بالکل جیسے ہاؤس نمبر 40 اسٹریٹ نمبر 3 behind عسکری پارک گلشن اقبال جیسے میں نے یہ دیا. اس طرح کراچی پوسٹل کوڈ بڑا اہمیت رکھتا ہے اس میں، کیونکہ اسی پہ جو ہے لوکل پوسٹ وہ چیزیں آتی ہیں. پھر اسی طرح آپ نے موبائل نمبر یہاں پر انٹر کر دیا، جیسے کہ مثال کے طور پہ 345
907878478493 اس طرح کا نمبر آپ نے دے دیا، ٹھیک ہے، موبائل پہ. ان چیزوں میں بڑا احتیاط کریں. کنٹری پاکستان ایڈریس صحیح دے تاکہ اسی ایڈریس پہ پھر آپ کو کارڈ جو ہے بھیج دیا جائے گا ڈائریکٹلی، اور وہ کارڈ آپ کو اسی ایڈریس پہ ملے گا. تو یہ ایڈریس اب بالکل کمپلیٹ اور ایکوریٹ دے دیتا ہے کہ اس پہ آپ کو پہنچ جائے. سٹی اور یہ ساری چیزیں دینے کے بعد آپ جسٹ نیکسٹ پہ کلک کریں. اب نیکسٹ میں آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے، اس میں جو سیکورٹی ڈیٹیلز آپ سے پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ یہاں پر پاسورڈ انٹر کریں. ایک سیکورٹی کویسچن آپ کو ایڈ کرنا ہے یہاں پر، اور وہ سیکورٹی کویسچن ایسا کویسچن جو کہ یعنی کہ ایک کویسچن آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے اور اس کا آنسر یہاں پر دینا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل میں یہاں پر پاسورڈ دے دیتا ہوں کوئی بھی، اور یہاں پر میں ٹیچر دے دیتا ہوں امین عامر خان، ٹھیک ہے جی، اور نیکسٹ کر دیتا ہوں. پاسورڈ اور سیکورٹی کویسچن یہ آپ رکھتے ہیں اپنا اس لیے کہ بعد میں سم ٹائمز آپ کو پاسورڈ چینج کرنا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے. تو پاسورڈ یہاں پر یہ کہہ رہے کہ آپ کو تھوڑا سا اسٹرانگ دینا ہے. تو میں نے تھوڑا سا اسٹرانگ دے دیا، ٹھیک ہے. اب یہ نیکسٹ پہ جا کے لاسٹ پارٹ آ جائے گا اس کا. میں پاسورڈ چینج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور اسٹرانگ رکھ رہا ہوں. اب نیکسٹ کرتا ہوں میں. اب یہ کہہ رہے کہ جو ہے یہاں پر جو ہے ٹائپ آف گورنمنٹ آئی ڈی کارڈ آئی ڈی ہے مطلب، ٹھیک ہے. مطلب یہاں تک تو یہ سمپل چیزیں تھی نا، پرسنل ڈیٹیلز دے دی، پھر کانٹیکٹ ڈیٹیلز دے دی، پھر سیکورٹی ڈیٹیلز آپ نے دے دی. اب یہاں پر جو ہے بات آ کے امپورٹنٹ ایک پوائنٹ پہ آ جاتی ہے. تو اس میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس اپنے پیونیئر کے اکاؤنٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے جو آپ کو کوئی آئی ڈی ایشو کی گئی ہے وہ کون سا آپ یوز کریں گے. یہ 3 آپشن آپ کو دیے گئے ہیں کہ ڈرائیونگ لائسنس یوز کرنا چاہتے ہیں، پاسپورٹ یوز کرنا چاہتے ہیں، نیشنل آئی ڈی کارڈ یعنی جو شناختی کارڈ ہوتا ہے وہ یوز کرنا چاہتے ہیں. تو جو آپ کے پاس پاسبل ہے اس وقت اویلیبل ہے، آئی ڈی کارڈ ہے تو وہ کلک کرے، پاسپورٹ ہے تو وہ تو زیادہ تر لوگوں کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوتے ہیں. میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں. اب اس کے بعد یہاں پر اس نے لکھا ہوا ہے کہ نام تو آپ کا یہ ہے جو شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں دیا تھا تو یہاں پر آٹومیٹکلی انہوں نے اٹھا لیا ہے. یہاں پر آپ نے آئی ڈی کارڈ کا نمبر دینا ہوتا ہے اور کس ملک سے ایشو ہوا ہے اس کا یہاں پر جو ہے اس لسٹ میں سے دے دینا ہے. تو کارڈ آپ یہاں پر کوئی بھی مطلب اپنا نمبر دے دیں گے تو یہاں پر انٹر ہو جائے گا، یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے جناب. اٹس اٹ. اور ایڈریس وہی لکھنا ہے آپ نے وہاں پر جو آپ کو جس وقت ابھی آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں یا جو جس فلیٹ میں رہ رہے ہیں تاکہ اس پہ آپ کو کارڈ مل جائے. اور یہاں پر یہ چیک لگانا ہے شپنگ ایڈریس اف ڈفرینٹ فرام ہوم ایڈریس، اگر یعنی کہ اگر یہ شناختی کارڈ میں جو ایڈریس ہے آپ کا یہ اگر چینج ہے تبدیل ہے آپ کے موجودہ ایڈریس ہے تو پھر یہاں پر چیک لگا دیجیے گا، ٹھیک ہے جی. پھر یہاں پر یہ دوبارہ بھی آپ وہی ایڈریس دیں گے جو آپ کو مطلب سینڈ کر دیا جائے گا یہ جو کارڈ ہے. تو یہاں پر جو ہے اپنا ایڈریس اور ڈیٹیلز دوبارہ دے دیجیے اور اس کے بعد جو ہے ان سب چیزوں پہ یہاں پر چیک لگا دیجیے گا کہ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور ای ٹی سی پرائسنگ اور فیس وغیرہ اس کے ساتھ آپ ایگری ہے، اور پھر فنش پہ کلک کریں گے. لیکن میں نے چونکہ یہاں پر یہ چیزیں فل نہیں کی اور میں نہیں چاہ رہا، میں جسٹ آپ کو سمجھا رہا تھا کہ کس طرح اس کو آپ ایزلی جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. اپلائی کرنے کے بعد آپ کو فوری طور پہ جیسے آپ اس فنش کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ای میل آ جائے گی پیونیئر کی طرف سے، اور وہ آپ سے کہا جائے گا کہ کنگریچولیشن، آپ کا کارڈ جو ہے آرڈر ہمیں موصول ہو گیا ہے اور کارڈ آپ کو سینڈ کر دیا جا رہا ہے. اور کارڈ آپ کو یہ ایکسپیکٹڈ ٹائم بتا دیتے ہیں، متوقع ٹائم بتا دیتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں آپ کے پاس کارڈ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اتنے ٹائم میں آپ کے پاس کارڈ آ جائے گا. جب کارڈ آپ کو وصول ہو جائے تو وہ آپ کی کامیابی ہے جس وقت آپ کو کارڈ وصول ہو جائے آپ کے گھر پہ. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ. کارڈ آپ کو ابھی آپ نے ویٹ کیا، آگے آپ نے اکاؤنٹ میں گئے، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ میں سمپل سا اکاؤنٹ ہوگا، اس میں ڈیٹیلز ہوں گی جو آپ نے دی ہے. اب نیکسٹ جو ہے اپنے ای میل کو ریممبر کرنا ہے اور پاسورڈ کو ریممبر کرنا ہے، کیونکہ 15-20 دن بعد جب آپ فرسٹ ٹائم یوز کر رہے پیونیئر کو تو 15-20 دن بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاسورڈ آپ بھول جائے یا ای میل بھول جائے، سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے.
تو آپ وہ پاسورڈ اور وہ ای میل جو کہ آپ کا لاگ ان ہے، بیسکلی لاگ ان ہے، تو اس کو آپ ایک جگہ پہ سیو کر لیں، پاسورڈ خصوصی طور پر۔ اس کے بعد جب آپ کو کارڈ مل جائے گا تو یہ لوگ آپ کو وہ ایکسپیکٹڈ جو ڈیٹ ہے اس کے بعد آپ کو ایک ای میل کریں گے کہ آپ اپنا کارڈ ایکٹیویٹ کر لیجئے۔ تو کارڈ ایکٹیویٹ تو آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایکٹیویٹ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے کارڈ چلے گا نہیں، کام نہیں کرے گا صحیح طریقے سے۔ تو دیٹس وائی اس میں لکھا ہوا ہوگا، جب کارڈ آپ کے پاس آئے گا تو اس کے ساتھ ایک وہ پرچی ہوتی ہے، انویلپ ہوتا ہے، اس کے اندر جو فارم ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا کوڈ ہے کارڈ کی ایکٹیویشن کا، یا مطلب لاسٹ 4 ڈیجٹ سے یہ انٹر کریں، اس طرح کا ہوتا ہے چکر، یعنی کہ لاسٹ 4 ڈیجٹس ہوتے ہیں آئی تھنک، وہ آپ نے انٹر کرنے ہوتے تو ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا چونکہ اکاؤنٹ بن چکا ہے تو میں یہاں پر آتا ہوں لاگ ان اکاؤنٹ، یہ جب آپ اس کے مین پیج پر آ جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ لاگ ان، اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور میں جو ہے اس اکاؤنٹ میں آپ کے سامنے ابھی لاگ ان ہو جاتا ہوں۔ میں لاگ ان ہو جاتا ہوں، میرا اچھا آپ کو یوزر نیم دینا ہوتا ہے، ای میل دینا ہوتا ہے، اور اپنا جو ہے یہ پاسورڈ دینا ہوتا ہے، ای میل اور پاسورڈ یہ لاگ ان کے لیے یوز کریں گے۔ اس کے بعد میں لاگ ان ہو گیا، آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز آ رہی ہے، سب سے پہلے یہ اکاؤنٹ ایکٹیویٹی ہے، اور پھر یہ ریسیو پیمنٹس، سینڈ پیمنٹس، ودرال، اور یہاں سے سائن آؤٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے اکاؤنٹ کی سیٹنگ ہوتی ہے، اگر پن چینج کرنا ہو، پاسورڈ چینج کرنا ہو، یا پروفائل ایڈٹ کرنا ہوتا ہے، یا جو بلنگ ایڈریس وغیرہ یہ چینج کرنا ہو، تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھیے کہ اکاؤنٹس، ڈیبٹ کارڈ جو ہے آپ کا یہ ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے لاسٹ میں 9953 اس کا نمبر ہے، اور یہ اس اکاؤنٹ کے اندر آپ کو مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنا $15 اور سم تھنگ جو ہے یہ بیلنس ہے۔ اب اس پہ اگر میں یہ کر دوں گا چیک، مطلب یہ لسٹ ہے، اس پہ کلک کروں گا تو یہ 2 کارڈز پہلے میں نے اپلائی کی تھی، لیکن یہ 2 کارڈ میرے پاس نہیں پہنچے، یہ 3rd والا میرے پاس پہنچا ہے، تو دیٹس وائی ابھی میرے پاس یہ ایکٹیو ہے۔ ٹھیک ہے جی، ویلکم ٹو یور اکاؤنٹ، سینڈ یور پیمنٹ ہسٹری، سی یور پیمنٹ ہسٹری، سی یور ٹرانزیکشن ہسٹری، چینج اکاؤنٹ انفارمیشن، یہ شارٹ کٹ آپشن ہے، یہاں سے بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، تو یہاں بھی دیے گئے ہیں۔ لیکن اس میں مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ فرسٹ ٹائم وہ کر جائیں گے اس اس اکاؤنٹ میں جیسے آ جائیں گے تو سب سے پہلے یہ آپ سے پوچھے گا کہ اپنے کارڈ کو ایکٹیویٹ کریں، اس کے لیے آپ نے سمپل وہ جو کارڈ آپ کو ملا ہے اس کے 4 جو آخری نمبرز ہیں، یہ والے ان جو آخری ڈیجٹس ہے 4، اس کو انٹر کرنا ہے تو کارڈ آپ کا ایکٹیو ہو جائے گا۔ پھر آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنا جو ہے وہ پن جنریٹ کریں، نیا کارڈ جو پن ہوتا ہے نا ATM سے پیسے نکالنے کے لیے، وہ پن آپ کو جنریٹ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی آپ جنریٹ کریں گے، دیٹس ایزی نوٹ ڈیفیکلٹ۔ آپ یہ اکاؤنٹ انفارمیشن، یہ اکاؤنٹ سیٹنگ میں جا کے یہاں سے چینج پن کر سکتے ہیں اور یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جب آپ اس کو اوپن کریں گے، جب آپ کو ایکٹیویٹ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے ایکٹیویٹ کا آپشن آپ کے پاس آئے گا۔ اس کے علاوہ یہ پینیئر کی ویڈیوز بھی ہے، ہیلپ فل ویڈیوز ہے، یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اکاؤنٹ کو کیسے یوز کیا جائے۔ وہ آپ یہاں پر سپورٹ سینٹر میں جا سکتے ہیں، یہ ایکٹیو کارڈ لکھا ہوا ہے، ہاؤ ٹو ویڈیوز لکھا ہوا ہے، اس ہاؤ ٹو ویڈیوز پہ کلک کریں گے نا تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے یہ ہر ٹاپک کے حوالے سے ویڈیوز ہیں، دیکھیں ہاؤ ٹو ایکسیس یور پینیئر اکاؤنٹ، ہاؤ ٹو ایکٹیویٹ یور پینیئر کارڈ، ہاؤ ٹو ریسیٹ یور پینیئر پاسورڈ وغیرہ وغیرہ، یہ ویڈیوز ہے۔ اس میں ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ بالکل سمپل سا شارٹ ویڈیوز میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں، انہوں نے بنائی ہے خود۔ تو اب یہاں پر جب آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے اور پن آپ کا جنریٹ ہو جائے، دیٹس مین کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے چلنے لگا ہے، لیکن ایکٹیویشن چارجز جب تک آپ سے نہیں کاٹے جائیں گے تب تک آپ کا کارڈ پھر بھی کام نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں بیلنس نہیں ہوگا۔ تو بیلنس جب آ جائے گا تو ایکٹیویشن جو ہے چارجز آ جائیں گے، مطلب کٹ جائیں گے، تو کارڈ فلی ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اس سے پیسے نکال سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پیمنٹ آپ ریسیو کر سکتے ہیں اسٹارٹنگ سے۔ اب میں یہاں پر انفولنکس آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ میں نے انفولنکس کے تھرو جو ہے اس کارڈ کے لیے اپلائی کیا تھا، اس وقت یہی چیز تھا کہ مطلب انفو لنکس کے ذریعے جو ہے مطلب جس کمپنی میں آپ کام کرتے تھے، جس سے آپ کو پیمنٹ وصول کرنی ہوتی تھی، اس کے تھرو آپ پائنیئر کے لیے وہ کر سکتے تھے، کہ اپلائی کر سکتے تھے۔ ابھی تو آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، اس وقت بھی آپ ڈائریکٹ کر سکتے، لیکن یہ کہ میں نے انفو لنکس کی سے چونکہ پیمنٹ لینی تھی تو اس لیے مجھے اس کے تھرو جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑا۔ ابھی اس اکاؤنٹ میں آپ کیا دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے آپ اکاؤنٹ ایکٹیویٹی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ویو ٹرانزیکشن پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر جو ٹرانزیکشن ابھی تک ہوئی ہے آپ کے اکاؤنٹ سے وہ آپ کو نظر آ جائیں گی۔ میرا اکاؤنٹ آئی تھنک ٹائم تھوڑا سا نکل گیا، تو زیادہ ٹائم ہوا تو اسی لیے جو ہے لاگ آؤٹ کر گیا ہے۔ اچھا،
ویو ٹرانزیکشن پہ آپ جا کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح ٹرانزیکشن ہوئی ہے، وہ ڈیٹ نظر آ رہی ہوگی اور وہ ڈسکرپشن ہوگی اور کتنے پیسے گئے کتنے آئے ہیں وہ ساری چیزیں ہوں گی. تو میرے پاس ایک پیمنٹ اس میں آئی تھی $48 کی اور سم تھنگ، اور پھر انہوں نے ایکٹیویشن کی فیس جو ہے وہ کاٹی ہے تقریباً $24، اور یہ پھر پیمنٹ جو ہے $5 کی اور کاٹی ہے انہوں نے، جو میں نے امیڈیٹ جو ہے پیسے لوڈ کیے تھے اس میں، اور $3 انہوں نے مینٹیننس فی کے کاٹے ہیں جون 2014 کی. لیکن آپ سے یہ اس طرح نہیں کاٹیں گے کیونکہ یہ کارڈ میں نے چونکہ انفو لنکس کے ذریعے اپلائی کیا تھا، تو انفو لنکس کے لیے ان کی جو ہے ڈفرینٹ پالیسی ہے. جب وہاں سے کارڈ آرڈر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ایکٹیویشن فیس بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں. تو آپ جو ہے انفو لنک سے وہ نہ کریں، آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپلائی کریں تو اس میں آپ کو یہ چارجز کم پڑیں گے. اب پھر جو ہے یہ آپ پیمنٹ ہسٹری دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی یہی چیزیں بھی آئیں گی. اس میں آپ ڈیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی فرام ٹو، تو اس میں آپ کو یہ شو کرے گا. یہاں ابھی تو یہ منتھ جو ہے نیا ہے. فنڈنگ سورسز کیا ہے، مطلب کس کس جگہ سے پیسے آ رہے ہیں، ابھی تو فی الحال جسٹ انفو لنکس ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہے، یہ تو اکاؤنٹ ایکٹیویٹی ہے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن امپورٹنٹ جو چیزیں ہے وہ ہے یہ دو چیزیں جو ہے نا اس میں، ریسیو پیمنٹس اور سینڈ پیمنٹس. ریسیو پیمنٹس میں آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے کچھ آپشنز ہیں. مثال کے طور پہ مائی یو ایس پیمنٹ سروس پروفائل، جیسے آپ کے پائنیئر کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یو ایس بینک کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بھی سینڈ کر دی جاتی ہے کہ آپ کا ایک یو ایس جو ایک بینک ہوتا ہے آپ کے لیے کریٹ کر دیا جاتا ہے، اس کا نمبر اور راؤٹنگ نمبر جو ہوتا ہے اور بینک اکاؤنٹ نمبر وہ آپ کو سینڈ کر دیے جاتے ہیں ای میل پہ. تو وہ یہاں سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں مائی یو ایس پیمنٹ سروس پہ. جب آپ کلک کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے آپ کا چیک، مطلب وہ ہے چیک ہے، یہ اس کا راؤٹنگ نمبر بینک راؤٹنگ نمبر ہے اور یہ جو ہے اس کا اکاؤنٹ نمبر ہے، اور یہ سارے ڈیٹیلز یہاں پر موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ یہاں پر دو آپشنز ہوں گے کہ آپ کو یہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کویسچنر جو ہے یہ حل سینڈ کر دے. ایک فارم ہوگا سمپل سا اور ایک آئی ڈی ڈاکومنٹ اپلوڈ کرے آپ. تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ کویسچنر سبمٹ کرنا اور یہ آئی ڈی ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ آپ نے اسٹارٹنگ میں جیسے آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے تو لازمی طور پہ یہ دونوں چیزیں سبمٹ کر دیجیے. کویسچنر تو سمپل سا ہوگا، وہ آپ کچھ تھوڑی سی ڈیٹیلز دینے ہوتے ہیں اس میں. اگر آپ نان یو ایس سٹیزن ہیں تو پھر تو آپ بالکل سمپل سا ہوتا ہے، اس میں جو بھی کچھ لکھنا ہوتا ہے اپنا نام وغیرہ لکھ کے اس کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں یو ایس سٹیزن نہیں ہوں اور ٹیکس میکس کا چکر جو ہے وہ یو ایس کا ٹیکس کا جو سسٹم ہے وہ میرے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. اور آئی ڈی ڈاکومنٹ جو ہے یہ آپ اپلوڈ کریں گے، یہاں پر ایک آپ کے پاس لنک ہوگا اس میں آپ اپنا شناختی کارڈ کا جو ہے اس کی ایک اسکین کاپی دونوں طرف کی، بیک سائڈ اور فرنٹ سائڈ دونوں کا، وہ اسکین کر کے نا یہاں پر اپلوڈ کر دیں، ان کو سینڈ کر دے. یا اگر پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ سینڈ کر دیں تو یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. میں تو سینڈ کر چکا ہوں کیونکہ پھر یہ ہے کہ یہ لوگ پھر ویریفائی کرتے ہیں. اگر یہ آپ سینڈ کر دیتے تو پھر ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں، ہر پیمنٹ یہ پھر ویریفائی کرتے ہیں، ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے. تو دیٹس وائی. تو یہ آپ کی یو ایس سروس کی پیمنٹ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ اس میں جو آپشن ہے وہ ہے سینڈ پیمنٹس کا. آپ پیونیر سے جو ہے دوسرے پیونیر کارڈ ہولڈر کو ایزیلی جو ہے بالکل منٹس میں پیسے سینڈ کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ چاہیں. اور دوسری امپورٹنٹ مزے کی بات یہ ہے کہ بالکل فری آف کاسٹ، یعنی کہ کوئی فیس اس پہ نہیں لگی، کوئی چارجز نہیں لگتے. اس یہاں پر آپ جسٹ کلک کر کے اندر پیونیر کارڈ ہولڈر پہ کلک کریں اور یہاں پر آ کے جسٹ اس بندے کا ای میل، اس سے آپ نے ای میل لینا ہے جس کو آپ نے پیسے سینڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی. کوئی بھی ای میل ہو سکتا ہے اس بندے کا، اس کا ای میل لے کے یہاں پر انٹر کریں. تو جیسے آپ ای میل انٹر کریں گے نیچے جو ہے اس کا کارڈ اچانک آٹومیٹک آ جائے گا. جیسے کہ میں اگر اپنا ای میل دے دیتا ہوں یہاں پر فار ایگزامپل، بار کلک کرتا ہوں، یہ تو اوپس غلط ای میل ہے، مطلب میرا اپنا ہے نا تو دیٹس وائی. اچھا میں ایک اور انٹر کرتا ہوں، مثال کے طور پہ اسماعیل ڈاٹ میرے پاس ایک ای میل تھا لیکن یہ کہ ابھی میرے ذہن سے نکل گیا. نہیں ہو آپ کو یہاں پر جیسے ای میل انٹر کریں گے تو یہاں پر وہ کارڈ کے آخری 4 ڈیجٹس آ جائیں گے آٹومیٹکلی. دیٹس مین کہ اس ای میل کے ساتھ ایک کارڈ اٹیچ ہے. پھر آپ نے یہاں پر جو ہے پیسے لکھنے ہیں جو یہاں پر انہوں نے سائن دیا ہوا ہے کہ ڈالر میں ہوں گے، $500 $400 جتنے بھی آپ نے سینڈ کرنے ہیں. یہاں پر کوئی میسج لکھنا ہو، کوئی ڈسکرپشن تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد کنٹینیو کر کے نیکسٹ اس پہ جو ہے آپ سے کچھ آپ کے اکاؤنٹ کے بارے میں ایک کویسچن پوچھا جائے گا اور ڈیٹ آف برتھ وغیرہ اور یہ چیزیں، تاکہ
کوئی اور آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر نہ کر سکے، اور کلک کریں گے تو آپ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہے. تو یہاں سے آپ ایزیلی جو ہے آپ دوسرے کارڈ ہولڈر کو پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. باقی وڈرا پیسے آپ کر سکتے ہیں. اس وقت تو میں ویب منی کا اکاؤنٹ اگر میرے پاس ہو تو اس میں وڈرا کر سکتا ہوں پیسے، لیکن چونکہ میرے پاس کارڈ ہوگا تو میں کارڈ سے ڈائریکٹ بھی وڈرا کر سکتا ہوں کسی بھی ATM میں جا کے. تو یہ تھا جناب اس کا چکر جو کہ پیونیر کے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا اور اس کے بارے میں، اس کی افادیت کے بارے میں آپ کو بتانا. اب نیکسٹ یہ ہے کہ آپ جب اکاؤنٹ کریٹ کرو، ایکٹیویٹ کرو اپنا سارا کچھ، یہ کارڈ ایکٹیویٹ ہو جائے اور سارا چل جائے سارا کچھ، تو اس کے بعد جو ہے آپ اس پیونیر کی ایفیلیٹ پروگرام سے پر سائن اپ جو ہے $25 کما سکتے ہیں. یہ بڑا اس میں انہوں نے اچھا نکالا ہے. اس میں دیا ہوا ہے کہ اگر جیسے کہ میں اگر یہاں پر یہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی یہ ہوگا اس طرح نا، ارن 25 جسٹ ٹیل یور فرینڈز اباؤٹ پیونیر. اگر لرن مور پہ کلک کریں گے یا لاگ ان پہ کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹلی جو ہے لاگ ان ہو جائیں گے اس اپنے اکاؤنٹ میں. لیکن یہ لنک تب شیئر کر دیجئے گا جب آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے اور فلی رننگ میں ہو، تو اس وقت جو ہے یہ آپشن یوز کریں، ادروائز یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں دیکھو یوز کر رہا ہوں اس کو، میں 91 لوگوں کو میں نے ابھی سائن اپ کروایا، لیکن وہ سارے پینڈنگ میں ہے. اور جیسے ہی کوئی کارڈ ایکٹیویٹ کرے گا اور اس کو پیسے اس میں ڈالے گا تو یہاں پر جو ہے وہ $25 پر جو ہے سائن اپ جو ہے میرے پاس شو ہوں گے. یہ آپ فیس بک پر بھی یہ سینڈ کر سکتے ہیں، اس کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے اس ایفیلیٹ لنک کو. جو بھی اس لنک سے سائن اپ کرے گا تو آپ کو پیسے ملیں گے. آپ جو ہے اس کو ٹویٹر پر بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو پرسنل مطلب بلاگ میں بھی یہ لنک جو ہے یہاں سے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. میں نے بھی اپنے بلاگ میں ایڈ کیا ہوا ہے، اور آپ کو یہاں پر جو ہے بتا دیا جائے گا کتنے لوگ ہو گئے ہیں. جو بندہ سائن اپ ہوگا آپ کے لنک کے ذریعے اس کو بھی $25 ملیں گے اور آپ کو بھی $25 ملیں گے. یعنی کہ وہ جب پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ایڈ کرے گا تو آٹومیٹکلی اس کے اکاؤنٹ میں اضافی طور پر $25 آ جائیں گے، اور آپ کو بھی $25 ملیں گے، یعنی کہ آپ کے پاس بھی $25 آ جائیں گے. تو یہ اس سے آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں یعنی پیونیر سے. ٹھیک ہے جی، تو دیٹس اٹ. اب جو ہے چونکہ یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا، تو آپ سمپلی کیا کریں، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کیسے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہونا ہے وغیرہ وغیرہ. اب آپ سمپلی onlineustad.com جو میری ویب سائٹ ہے، یہاں براؤزر میں لکھیں onlineustad.com. ٹھیک ہے جی، اس پر جائیں. اس ویب سائٹ پر جانے کے بعد میں نے یہی جو ہے ریپل لنک دیا ہوا ہے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں پیونیر ماسٹر کارڈ، اور یہ میں نے لکھا ہوا ہے. تو اس پر جب آپ ابھی کلک کرتے ہیں تو آپ وہی جو ہے وہ ایفیلیٹ لنک ہے یہ میرا. تو اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو بھی جو ہے $25 جو ہے فری ملیں گے جب آپ کارڈ کو ایکٹیو کریں گے اور اس میں کچھ پیسے یا پیمنٹ کیسے ریسیو کریں گے، اور آپ کو بھی ملیں گے اور مجھے بھی $25 ملیں گے. یعنی کہ دونوں طرف جو ہے فائدہ ہوگا. تو آپ کائنڈلی یہاں سے جوائن کر لیں اس میرے لنک سے، کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ جوائن کر دیں گے تو آپ پھر جو ہے آپ کو $25 نہیں ملیں گے. یعنی کہ وہاں سے اگر پائنیئر میں ڈائریکٹ جا کے وہاں سے جوائن کریں گے آپ تو وہاں پر آپ کو $25 نہیں ملیں گے. اگر اس لنک سے جوائن کریں گے تو پھر 25 ملیں گے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو دیٹس اٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹیوٹوریل جو ہے پسند آ گیا ہوگا. یہ میں نے ملائیشیا کی دارالحکومت کوالالمپور میں بیٹھ کے وہاں سے بنایا ہے. فرسٹ ٹائم میں جب ٹور پر کسی بار کے ٹور پر ہوتا ہوں تو میں ٹیوٹوریل نہیں بناتا، یعنی فرسٹ ٹائم یہ ٹیوٹوریل میں نے بنایا تاکہ اپنے بلاگ کو بھی اپڈیٹ کروں اور آپ کو بھی اس سے کوئی جو ہے فائدہ ہو. اور کافی سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ اس حوالے سے ان کو گائیڈ کر دیا جائے پیونیر کے اکاؤنٹ کے حوالے سے کیسے یوز کرنا ہے. تو onlineustad.com پر اس حوالے سے اور بھی کافی سارے گائیڈز ہیں، اس کو بھی وزٹ کرتے رہیے گا. اور اس ٹیوٹوریل کو خاص طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک وغیرہ اور دوسری جگہوں پر شیئر کر دیجیے. اور جو بھی کویسچن ہو آپ کے اس حوالے سے تو آپ بلاگ میں جو ہے بلاگ میں میرا جو بلاگ ہے onlineustad.com، وہاں پر آپ کامنٹس کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کروں گا اور آنسرز دوں گا. ٹیک کیئر. تھینک یو فار واچنگ. بائے بائے. اللہ حافظ.